اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہ دوزخ میں ان جماعتوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ جو جنات میں سے اور انسانوں میں سے تم سے پہلے ہو گزری۔ جب ایک جماعت داخل ہوگی تو اپنی جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب دوزخ میں جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، لہٰذا انہیں خوب زیادہ بڑھتا چھڑتا دوزخ کا عذاب دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ سب ہی کا دگنا ہے، لیکن تم جانتے نہیں ہو۔ اور جو پہلے لوگ تھے وہ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، سو چھک لو عذاب اپنے اعمال کے بدلے میں۔ تفسیر: ان آیات کریمہ میں کفار کے برزخ کے عذاب میں مبتلا رہ کر جب قیامت کے دن اٹھیں گے اور سوال جواب و حساب کتاب کے بعد کافروں کے بارے میں دوزخ میں جانے کا فیصلہ ہوگا تو جماعتیں بن بن کر دوزخ میں جاتے رہیں گے۔ کچھ جماعتیں پہلے داخل ہوں گی اور کچھ بعد میں۔ جو لوگ بعد میں داخل ہوں گے ان سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہ تم سے پہلے جنات میں سے اور انسانوں میں سے جو جماعتیں دوزخ میں جا چکی ہیں تم بھی دوزخ کے عذاب میں ان کے ساتھی ہو جاؤ۔ اس کو فرمایا کہ جب ایک جماعت دوزخ میں جائے گی تو اپنی جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی۔ دنیا میں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق تھا اور باہمی تعاون تھا وہ سب ختم ہو جائے گا، اور ہر بعد والی جماعت اپنی جیسی پہلی جماعت پر لعنت کرے گی اور وہاں بغض کی شان پیدا ہوگی، اور بعد میں داخل ہونے والے اپنے سے پہلے داخل ہونے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، لہٰذا انہیں بڑھتا چڑھتا دوزخ کا عذاب دیجیے۔ یہ تفسیر اس صورت میں ہے کہ اخراہم سے اتباع مراد لیے جائے اور اولاہم سے ان کے سردار مراد لیے جائیں، اور ساتھ ہی یہ بھی مانا جائے کہ سرداران قوم دوزخ میں اپنی قوم سے پہلے جائیں گے، جیسے کہ معالم التنزیل اور تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، اور بعض حضرات نے اخراہم سے نیچے درجے کے لوگ اور اولاہم سے سرداران قوم مراد لیے ہیں، اور اس میں دخول نار کی اولیت
اور اخرویت کو ملحوظ نہیں رکھا۔ یہ قول روح المعانی میں لکھا ہے۔ دنیا میں تو اپنے بڑوں کی بات مانتے تھے اور ان کے کہنے پر چلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت پہنچانے والے ہدایت کی طرف بلاتے تھے تو الٹا ان کو برا کہتے تھے اور اپنے بڑوں ہی کی باتوں پر چلتے تھے اور انہی سے چپکے رہتے تھے، اور جب آخرت میں عذاب دیکھیں گے تو گمراہ کرنے والوں پر لعنت کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ ان کو ہمارے عذاب سے خوب بڑھ چڑھ کر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ ہر ایک کے لیے خوب زیادہ عذاب ہے، لیکن تم نہیں جانتے، یعنی تم میں سے ہر ایک کو جس قدر عذاب ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس سے کہا ہی نہیں جا سکتا۔ پھر یہ عذاب ایک حالت پر نہیں رہے گا بلکہ اس میں اضافہ ہوتا جائے گا، جیسا کہ سورہ نحل میں فرمایا، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا ہم ان کے عذاب پر عذاب بڑھا دیں گے بسبب اس کے کہ وہ فساد کرتے تھے۔ صاحب جلالین نے ضعف کی تفسیر مضاعف سے کی ہے۔ شیخ جمل نے اس کے حاشیے میں فرمایا، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں ضعف سے مراد کسی چیز کو بے انتہا بڑھانا ہے، صرف کسی چیز کا دگنا مراد نہیں ہے۔ اس میں یہ بات بھی آ گئی کہ جب دونوں ہی فریق کا عذاب بہت زیادہ ہے تو دوسروں کا عذاب دیکھ کر کیا تسلی ہو سکتی ہے جب خود بھی سخت عذاب میں مبتلا ہیں۔ پھر فرمایا کہ پہلے لوگ بعد والوں سے کہیں گے کہ جب سزا کا یہ حال ہے تو پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہ ہوئی، نہ عذاب کی تخفیف ہمارے لیے ہے نہ تمہارے لیے، سو تم اپنے اعمال کے بدلہ میں عذاب چکھ لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن عظیم الشان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔